الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، آج انشاءاللہ وقت کے عنوان پر لب کشائی کرنے کا ارادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز ساتھیوں، سن و ہجری یہ تاریخ کی چونکہ کچھ سانچے ہیں. پہلے زمانے کے لوگ، جو پہلے زمانے کے اقوام تھے، وہ اپنے سال اور مہینوں کا حساب اپنے سالوں میں مہینوں میں ان تاریخات کا اجرا کرتے تھے. لیکن ہمارے ہاں دو قسم کے کیلنڈر ہیں. ایک کو عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے. دراصل ہجری کیلنڈر کا تعلق قمر کے ساتھ ہے، چاند کے حساب کے ساتھ ہیں، اور عیسوی کیلنڈر کا تعلق شمس سورج کے ساتھ ہے. سورج کے حساب سے اس تاریخات کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور ہجری کیلنڈر کا حساب جو کیا جاتا ہے وہ چاند کے حساب سے چاند کو دیکھ کر کے اس تاریخات کا اندازہ لگایا جاتا ہے. حدیث ساتھیوں، تاریخ کا آغاز چونکہ تاریخات میں آتا ہے کہ 5ویں صدی میں رومیوں نے ایک کیلنڈر ایجاد کی تھی جن کو رومی کیلنڈر کہا جاتا تھا. اس میں تاریخات کا اجرا کیا جاتا تھا، دن کا بدلنا، سالوں کا بدلنا. تو چونکہ وہ آہستہ آہستہ ان میں ترامیم آئی اور رد و بدل آئی، ایک عیسائی پادری نے چونکہ اس عیسوی کیلنڈر کا جو ہے نا نسبت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر دی، اور پھر اس کا نام چونکہ عیسوی کیلنڈر کہا جانے لگا. اسی طریقے سے ہجری کیلنڈر کا آغاز چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ہجرت کے ابتدائی تاریخ، ہجرت کی ابتدا چونکہ اسی سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا ہے.
تو آج چونکہ 1446 سال ہجرت کی مکمل ہو چکی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. اور اسی طریقے سے عیسائی پادری نے چونکہ عیسوی کیلنڈر کی جو نسبت کی ہیں وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی طرف کی ہیں. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش چونکہ وہیں سے تاریخ کا آغاز ہوا ہے اور اس کو عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے. اور چونکہ جس طریقے سے پوری عرف عام میں عیسوی کیلنڈر کا اعتبار کیا جاتا ہے تو ان کے پہلا مہینہ جنوری ہے اور آخری مہینہ دسمبر کا مہینہ جو چل رہا ہے یہ ہے. اور اسی طریقے سے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اگر ماہ کا حساب کیا جائے تو ذی الحج اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ہے اور محرم الحرام اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے. پھر عیسوی کیلنڈر میں چونکہ ایک شخص آیا جس کو گیروگیری کہا جاتا تھا اور گیروگیری کے نام سے چونکہ انہوں نے ایک کیلنڈر موسوم کیا جن کو وہ اس نام کے ساتھ استعمال کرتے تھے، لیکن بعد میں اس میں بھی ترمیم ہو چکی ہیں اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اس عیسوی کیلنڈر کی نسبت کی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے ہی اس تاریخ کا آغاز ہوا ہے. حالانکہ تاریخ کے واقعات میں اور کتابوں میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ کوئی ایسی بات جو ہے نہ صادر ہے، اس سے حقیقت کے کوئی تعلق نہیں. لیکن لوگ اقوام جتنے پہلے زمانے کے لوگ گزر چکے ہیں اپنے اپنے حساب سے یہ کیلنڈر استعمال کرتے تھے. لیکن لب لباب خلاصہ کلام یہ ہے کہ وقت کیا چیز ہے اور وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. دراصل مہینوں کا گزرنا، دنوں کا گزرنا، سالوں کا گزرنا یہ زندگی کا خاتمہ ہے، زندگی کے انتہا کی طرف ہے. اس میں زندگی کا انتہا ہے. دراصل زندگی ختم ہو رہی ہے. اسی وقت کے بارے میں بڑے اکابرین اور بڑے لوگوں نے بڑے نظریات اور بڑے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی مختصر ہے، انسان کی زندگی گزرتی جا رہی ہے. اس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ زمانے کی یہ گردش جاویدانہ ہے، حقیقت ایک ہے باقی سب افسانہ ہے. کسی نے دیکھا فردوش نہ فردا، فقد امروز ہے تیرا زمانہ. عزیز ساتھیوں، ان کی وضاحت یہ ہے کہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں اس شعر میں کہ زمانے کی گردش جاویدانہ ہے، زمانے کا یہ گھومنا پھرنا، دن رات کا بدلنا یہ ایک حقیقت نہیں ہے. حقیقت ایک ہے باقی سب افسانے ہیں. حقیقت وہ ایک یہ ہے کہ زمانہ کبھی ٹھہرتا نہیں ہے، کبھی تھمتا نہیں ہے، یہ گزرتا جا رہا ہے. کسی نے نہ دیکھا ہے فردوس نہ فردا، فقد امروز ہے تیرا زمانہ. کسی نے نہ دیکھا ہے اپنا مستقبل کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا، اور جو وقت گزر چکا ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا، وہ گزرتا گیا اور چلا گیا ہے. فقد امروز ہے تیرا زمانہ. آپ کا زمانہ ہے تو یہی ہے، ایک ساتھ ایک لحظہ ہے جس میں آپ موجود ہیں اور آپ زندہ ہیں. یہی تیرا وقت ہے، اس کے علاوہ باقی سب افسانے ہیں. عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں وقت کی اہمیت بیان کی ہے کہ وقت کتنی قیمتی ہے، ان کی اہمیت بیان کی ہے. فرمایا کہ والفجر وليال عشر،
قسم ہے فجر کی، اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے اوقات کی، اور 10 راتوں کی۔ ایک جگہ فرمایا والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، یعنی جب بادی نسیم کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اس کی قسم کھائی ہیں، صبح صادق کے وقت یہ چلتی ہیں۔ والضحى واللیل اذا سجا، قسم ہے چاش کی، واللیل اور رات کی، اذا سجا جب وہ چھا جائے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی اور دن کی قسم کھائی ہے جب وہ روشن ہو جائے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی تلقین کی ہے وہ کامیاب ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی ہے وہ کامیاب ہیں۔ عزیز ساتھیو، شریعت کے احکام اوقات کے ساتھ ہی لاحق ہے۔ شریعت کے احکام، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اوقات کے ساتھ ہی لاحق ہیں، یہ لازم ملزوم ہے۔ ان کے لیے اوقات کے تعین کیا ہے، ایک خاص اوقات میں ان کی ادائیگی ہوتی ہیں، ان کے لیے ایک وقت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ مؤمنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے ایک مقررہ وقت میں، اس کے لیے وقت کی تعین ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ محبوب ترین عمل ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کو مختص کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اسی مہینے میں اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو اس مہینے میں ادا نہیں کرو گے تو وہ ادا نہیں ہوگا، وہ اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول کیا ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے تو اسے چاہے کہ اس میں وہ روزہ رکھے۔ یہی خاص مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم يقض عنه صوم الدہر کلہ وان صامہ، بخاری کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزوں میں سے کسی ایک روزے کو چھوڑ دیا، یا رمضان کے روزے کو چھوڑ دیا بغیر رخصت کے یا کسی بغیر مرض کے، نہ ان کو کوئی مرض لاحق ہے نہ ان کو کوئی ایسا رخصت شرعی عذر ہے، اس کے باوجود اس نے چھوڑ دیا تو لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ، فرماتے ہیں کہ زمانے بھر کے اگر وہ روزے رکھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے روزے کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک خاص وقت کی تعین کیا ہے، ایک وقت کو خاص کیا ہے، تو اتنی بڑی اہمیت ہے وقت کی، اور اس وقت کو افسوس در افسوس لوگ ضائع کرتے جا رہے ہیں، اپنی جوانیوں کو لٹا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مشہور ایام ہیں، مشہور مہینے ہیں جس میں حج کی ادائیگی ہوتی ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، ان 3 ایاموں میں حج کی تیاری ہوتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، ان 3 مہینوں میں حج کا احرام باندھنا جائز ہے۔ ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے عرفات، عرفات کے دن یہ رکن ایک فرضیت رکن ہے، اگر کوئی شخص اس دن کے علاوہ کسی اور دن عرفات منائے گا یا عرفات کے جو ہے نا ارکان ادا کرے گا تو عزیز ساتھیوں اس کا حج ہی فاسد ہے، حج نہیں ہوگا،
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خاص وقت کی تعین کیا ہے۔ وقت کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ عزیز ساتھیوں، لیکن افسوس در افسوس وقت بہت بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن لوگ ان کو ضائع کرتے ہیں فضول کاموں میں، فضول لا یعنی عبث چیزوں میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو سیاہ ستہ کے کتابوں میں سے ایک مستند کتاب ہے، ان میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ 4 حدیث میں پایا۔ ان 4 احادیث سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے مسلمان ہونے کی خوبی یہی ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول کاموں سے اجتناب کرے۔ جائے کہ مسلمان طبقہ، نوجوان طبقہ ان چیزوں میں ملوث ہیں، راتوں رات جاگتے ہیں، پوری رات اور پورے دن سوتے رہتے ہیں، سونے میں غفلت میں گزار، ایک لا یعنی کاموں میں، ایک گلی کوچوں میں اپنا اوقات، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ان وقت کو قیمتی بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون کثیر من الناس فیہما، ارے حضرت انسان 2 قسم کے نعمت ایسے ہیں جس میں بہت سارے لوگ، کثرت سے لوگ جو نا غافل ہے، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور یہی سوچ رہے ہیں کہ ہو جائے گا ہو جائے گا۔ وہ 2 نعمتیں کون کون سے ہیں؟ الصحت والفراغ۔ عزت صحت، فراغت۔ صحت یہی کہتا ہے کہ ابھی میں تو صحت مند ہوں، میرے پاس بہت ٹائم ہے، میں کر لوں گا، انشاءاللہ میں بنا دوں گا، میں اللہ کو راضی کر دوں گا، میرے پاس وقت ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی بڑھاپے کو بہت ٹائم ہے۔ والفراغ، ابھی آپ فارغ ہو، لیکن کہتا ہے کہ ابھی بعد میں بھی فارغ ہوں گا۔ میرے بھائیوں، کچھ پتہ نہیں چلتا، انسان اچانک مصروف ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 نعمتیں ہیں، اتنی بڑی نعمتیں ہیں انسان کے پاس، لیکن انسان ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا دربار سجا، تو اس میں سے ایک شخص آیا جو اپنا فن اور کرتب دکھانے لگا اور کہنے لگا کہ میں اپنا فن آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اجازت دی، تو دیکھا ایک سوا انہوں نے زمین پہ گاڑا اور ان کے پاس کچھ سوئیں تھیں، اور وہ ایک سوئی کو جو یوں اٹھا کر کے پھینکتے تھے، اور اس والی سوئی کو جس کو زمین پر گاڑی تھی اس کے ناطے سے وہ سوئی گزر جاتی۔ لوگ حیران پریشان ہوئے۔ جب انہوں نے اپنا یہ معاملہ ختم کر دیا تو خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا، فرمایا کہ اس شخص کو انعام دیا جائے، اور دوسرا اعلان یہ کیا کہ ان کو اس انعام کے ساتھ ساتھ 10 کوڑے لگائے جائے۔ لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ انعام تو کیوں اور پھر کوڑے بھی؟ فرمانے لگا خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کہ عزیز ساتھیوں، ان کو انعام تو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک فن کا کرتب، ایک فن ظاہر کیا ہے، اس فن کی وجہ سے ان کو ہم انعام دے رہے ہیں، لیکن ان کو کوڑے اس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی بڑی خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن انہوں نے اپنے صلاحیتوں کو، اپنے استعداد کو، اپنی جنت، اتنی صلاحیت کو ایک فضول لا یعنی کاموں میں خرچ کیا ہے۔ یہی معاملہ ہم میں سے پایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے صلاحیتوں سے انسانوں کو نوازا ہے، لیکن وہ اپنے صلاحیتوں کو بیکار کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں، ایک لا یعنی کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں، ایسے کام جو نہ آپ کو فائدہ دیتا ہے دنیا میں، نہ آپ کو آخرت میں فائدہ دیتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، ایسے کاموں سے اجتناب کیا جائے۔ مستدرک حاکم کے ایک روایت ہیں جو حدیث کی بڑی کتابوں میں سے کتاب ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس،
فرمایا کہ لوگوں 5 چیزوں کو 5 دنوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ صحت کا قبل سقمک، نمبر 1، اپنے صحت کو پہلے غنیمت جان لو قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے پہلے۔ فرمایا شباب کا قبل حرمک، اپنے جوانی کو پہلے غنیمت جان لو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے۔ وغنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو پہلے غنیمت جان لو قبل فقرک، فقر و فاقہ آنے سے پہلے پہلے۔ وفراغ قبل شغلک، فرمایا اپنے فراغت کو پہلے غنیمت جان لو مشغولیت ہونے سے پہلے پہلے۔ فرمایا آخر میں 5 چیز کے بارے میں کہ وہ حیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے۔ عزیز ساتھیوں، سب سے پہلی نعمت صحت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، بیماری سے پہلے اس کو غنیمت جان لو اور اسی میں سے عبادات کرو، اللہ رب العزت کو راضی کرو۔ اور اپنے صحت میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب صحت چلی جاتی ہے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ صحت شباب کا قبل حرمک، اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے۔ عزیز ساتھیوں، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ در جوان توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جوانی میں انسان اللہ کو بھی راضی کر سکتا ہے، جوانی میں انسان دنیا بھی کما سکتا ہے، جوانی میں انسان آخرت بھی کما سکتا ہے، جوانی میں انسان اپنے مساکین، فقراء، اہل رشتہ دار اور اپنے اہل عیال پر ہر قسم کے انفاق اور خرچے کر سکتے ہیں۔ بڑھاپا آتا ہے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، نہ عبادت کے لائق ہوتا ہے، نہ کسی کو دینے کی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے۔ صحت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انس کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص صحت کی حالت میں ایک نیک عمل کرتا ہے اور پھر وہ بیمار ہو جاتے ہیں، بیماری کی حالت میں اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کی وہ صحت والی جو اعمال تھے اس کو رجسٹر میں لکھا کرو، ابھی بھی اس کی نیکیاں لکھا کرو۔ عزیز ساتھیوں، جب ان کو فاقہ ہو جاتا ہے بیماری سے تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، لیکن اگر ان کی موت آتی ہے ان کو اسی بیماری میں تو اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ جوانی میں اسی عبادت کو کرتا تھا۔ مالداری کو غنیمت جاننا فقر و فاقہ آنے سے پہلے پہلے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقات ادا کرو اور فطرات ادا کرو، غربا مساکین پر خرچ کیا کرو، اور اسی طریقے سے جن کے بیواؤں یتیموں کو دیا کرو، اللہ کے راستے میں نکلا کرو۔ اس لیے کہ ابھی جو ہے نا اللہ نے آپ کو اپنی نعمت دی ہیں، آپ کی غربت پر کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جا چکا ہے کہ ان کے غریب ہونے میں ایک وقت نہیں لگتی، ایک ساعت نہیں لگتی ہے، اچانک اوپر سے نیچے کی طرف گر جاتے ہیں، پھر ہائے ہائے افسوس، ہاتھ میں کچھ نہیں لیکن دل کی چاہت بہت زیادہ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں خرچ کیا کرو اس مال میں سے جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کی ہے، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، موت کا فرشتہ حاضر ہوگا تو سارے اعمال اس کے بعد بیکار۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر موت کے بعد حضرت انسان کیا کرے گا؟ حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، اے ہمارے رب، لولا اخرتنی الى اجل قریب، آپ نے مجھے کیوں مہلت نہیں دیا ایک مقررہ وقت تک، فاصدق واکن من الصالحین،
میں صدقات بھی دیتا اللہ کے راستے میں خیرات بھی کرتا، میں لوگوں کے ساتھ اچائی کا برتاؤ بھی کرتا، ہاں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہوگا کہ ہرگز کسی جان، کسی نفس، کسی انسان کو مہلت نہیں دی جاتی ہے جب اس کا مقررہ وقت آ جائے۔ عزیز ساتھیوں، یہ سب چیزیں دنیا میں رہ جانی ہے۔ عزیز ساتھی، ساری چیزیں دنیا میں رہنی ہیں، یہ کوئی اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ روز محشر کی دن، کل قیامت کی دن، حضرت انسان صرف ایک ہی چیز کا افسوس کرے گا کہ ہائے ہمیں زندگی مل جائے، ہم واپس چلے جائے اور نیک کام کرے، اللہ کو راضی کرے۔ عزیز ساتھیوں، روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ اللہ اکبر۔ حضرت انسان آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک روز محشر اپنی جگہ سے قدم بھی نہیں ہلا سکتا حتیٰ کہ ان سے 5 سوال نہ کیا جائے۔ عن عمرہ، ان کی عمر کے بارے میں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر عطا کی تھی، آپ کو اتنی عمر دی تھی، آپ نے اس عمر میں کیا کیا ہے، عمر کہاں گزاری ہے، کن کاموں میں گزاری ہے۔ وعن شبابہ، آپ کو جوانی دی تھی، کہاں اس کو خرچ کیا ہے۔ وعن مالہ، آپ کو مال عطا کیا تھا، تیسرا سوال، من این اکتسبہ، کہاں سے آپ نے کمایا تھا اس مال کو، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے، ہاں۔ وفیما انفقہ، اور آپ نے اس مال کو کہاں خرچ کیا، حلال جگہوں میں خرچ کیا، حرام جگہوں میں خرچ کیا۔ چوتھا سوال، پانچواں سوال، وماذا عمل فیما علم، اور جو علم آپ کو عطا کیا تھا اس پہ آپ نے کیا کیا ہے۔ عزیز ساتھیو، 5 سوال بڑے خطرناک ہیں۔ اگر انسان اس سوال کو غور کرے اور اس سوال کو دیکھا جائے تو بڑا مشکل ہے ان کا جواب دینا، اس سوالوں کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ حضرت انسان تو اس وقت بالکل ہل جاتا ہے۔ موت کے بعد انسان صرف حسرت ہی کر سکتا ہے، ہائے ہائے افسوس افسوس، ہاں، وہ یہی کہے کہ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، ہم تو دنیا میں نہیں ٹھہرے ہیں مگر ایک صبح اور ایک شام بس۔ عزیز ساتھیوں، مولانا آزاد ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، ایک صبح، دوپہر امید اور بیم میں گزارتا ہے، اور شام کے وقت ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو حضرت انسان یہی کہے گا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، میں تو دنیا میں نہیں ٹھہرا ہوں مگر ایک صبح اور ایک شام، صبح اور شام ہی میں ٹھہرا ہوں۔ صبح اس کی آنکھیں کھلی، شام میں آنکھیں بند ہو گئی۔ یہ دن کا جو بیچ کا عرصہ ہے یہ ایسے ہی گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ عزیز ساتھیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے پوچھے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ اکبر، فاسأل العادین، فرمائیں گے کہ آپ لوگ دنیا میں کتنے ٹھہرے ہو، فرمائیں گے انسان کہ یا اللہ ہم تو دنیا میں ایک دن یا آدھا دن ٹھہرے ہیں، ہم نے دنیا میں زندگی کہاں گزاری ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں گنتی کرنے والوں سے جو گنتی جانتے ہیں، قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، آپ لوگ دنیا میں ٹھہرے ہو، اللہ عز و جل جواب عطا فرمائیں گے، جواب دیں گے، مگر بہت مختصر، کاش کہ تم لوگ اس کو جان لیتے، تم نے اصل حقیقت زندگی جانی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو تو مہلت دیا تھا لیکن آپ لوگوں نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ان کو بیکار اور لایعنی کاموں میں خرچ کیا۔
جو ابھی بھی خرچ کیا جا رہا ہے، خاص طور پر نوجوان طبقہ اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے، اپنے زندگی کو ضائع کر رہا ہے۔ بھائی خدا را اس زندگی کو بچا لو، ان اوقات کو بچا لو، ان کو قیمتی بناؤ، اپنے زندگی میں پورا کا پورا اسلام لاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری کے پورے داخل ہو جاؤ، تب آپ لوگوں سے ہی انشاءاللہ معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ جب ہمارا نوجوان طبقات سنت کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلے گا تو پورا کا پورا معاشرہ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ یہ نسل انہی سے ہوتی ہیں، یہ نسل اسی طریقے سے آگے جاتی رہے گی تو ان کی اولاد بھی نیک ہوں گے، اگر ان کی بڑے نیک ہوں گے۔ حضرت انسان دنیا میں وہی پائے گا آخرت میں عزیز ساتھیوں جو دنیا میں وہ کمائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور وہ ان قریب وہی دیکھے گا جس کی اس نے کوشش کی، جتنا اس نے کمایا۔ اگر دنیا میں اس نے اپنے لیے نیک اعمال کمایا تو وہی وہ اس دنیا میں جو ہے نا وہ پائے گا۔ اگر دنیا میں انہوں نے برائی پایا تو برائی کا انجام پائے گا۔ ثم يجزاه الجزاء الاوفى، پھر تمہیں اسی کا بدلہ عطا کیا جائے، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور تم سب کو اللہ رب العزت کی طرف جانا ہے، پھر اللہ رب العزت تم سب کو ان کے بدلے عطا کریں گے۔ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع ہواہ وتمنی علی اللہ۔ عقلمند آدمی وہ ہے جو اپنے لیے اپنے ماں باپ والی زندگی کے لیے کچھ کرے، کچھ عمل کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور فقیر ملنگ عاجز بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے من چاہت کی زندگی تک مطابق گزارے، اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے اتباع کرے اپنے نفس۔ والعاجز من اتبع نفسه وتمنی علی اللہ، جو کیا کرے خواہشات کے اتباع میں اپنے جنت اپنے من چاہی زندگی گزارے، وتمنی علی اللہ، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ پر بڑے بڑے امیدیں باندھے کہ اللہ غفور رحیم ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ دھوکہ ہے، اپنے زندگی کو دھوکہ دینا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا ہے، اور اپنے آپ کے ساتھ ہی ظلم کرنا ہے۔ حاسبو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی من اتبع نفس الکیس من دان نفسہ کا معنی یہ ہے کہ ای حاسب نفسہ، کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، قبل ان یحاسب، قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور پھر تمہارا محاسبہ، تمہارا جو حساب کیا جائے گا وہ بہت مشکل ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا یہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ تو عزیز ساتھیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نیا سال جو شروع ہونے والا ہے، دسمبر کے آخری ایام ہے، اور اس کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے، تو اس نئے سال میں انسانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ویلنٹائن ڈے، ہیپی نیو ایئر یہ منانی ہے؟ نہیں، یہ تو انگریزوں کا اتباع ہے۔ نئے سال میں ہم یہ سوچیں یا اللہ اس سال کو خیر و عافیت کے ساتھ گزارے، یا اللہ پچھلے سال میں نے یہ گناہ کیا تھا، اس سال میں اس گناہ کو چھوڑوں گا، پچھلے سال میں نے یہ خطا کی تھی، انشاءاللہ اس سال میں یہ نہیں کروں گا، پچھلے سال میں نے یہ عبادات کی تھی، اس سے ڈبل عبادات کروں گا، پچھلے سال میں نے یہ نماز نہیں پڑھی تھی، اس سال یہ نماز پڑھوں گا، پچھلے سال یہ صدقہ ادا نہیں کیا تھا، اس سال یہ بھی کروں گا۔ اپنے لیے ایک حساب بنائیں، نئے سال کیسی گزاری جاتی ہے اور نئے سال کی زندگی کیسی گزاری جاتی ہے، تاکہ ہم اس اوقات کو قابو میں پائے اور اس اوقات کو قیمتی بنائیں، کیونکہ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ مختصر زندگی ہے، یہ چلی جانے والی ہے، یہ پھر واپس نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مختصر سی زندگی پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔